ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے نئے سال کے بڑے بڑے منصوبے اور عزائم کچھ ہی ہفتوں میں دم توڑ جاتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اصل دیرپا تبدیلی کا راز بڑی چھلانگوں میں نہیں بلکہ ان چھوٹے چھوٹے قدموں میں چھپا ہو جو شاید نظر بھی نہ آئیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی طاقتور خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لائی جائے لیکن اس تھکاوٹ اور مایوسی کے بغیر جو اکثر بڑے منصوبوں کے ساتھ آتی ہے؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر تب جب ہماری بہترین کوششیں بھی ناکام ہوتی نظر آتی ہیں۔ اور اس کا جواب حیران انگیز طور پر بہت سادہ ہے، اور وہ اس ایک عدد میں چھپا ہے، صرف 1%۔ یہ کوئی بہت بڑی ڈراؤنی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی تقریباً غیر محسوس کوشش ہے، لیکن یہی وہ بنیاد ہے جس پر پائیدار اور زندگی بدل دینے والی بہتری کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ انفوگرافک جو آج ہماری رہنمائی کرے گا بالکل ایک نقشے کی طرح ہے۔ یہ ہمیں زبردستی کی تبدیلی والے مشکل راستے سے ہٹا کر ایک پرسکون اور زیادہ پائیدار راستے پر ڈالتا ہے۔ اس کا وعدہ سیدھا سا ہے، چھوٹی تبدیلیوں سے بڑی زندگی۔ آج ہم اس کے دو بنیادی اصولوں کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ پہلا، چھوٹے فیصلوں کی طاقت، اور دوسرا، انتخاب کرنے کی اپنی طاقت کو بڑھانا۔ تو آئیے پہلے اصول سے شروع کرتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے فیصلوں کی طاقت۔ یہ ان بیرونی کاموں پر توجہ دیتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مل کر ایک بہت بڑا اثر پیدا کرتے ہیں۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں۔ ایک طرف ایک مشکل سیدھی چڑھائی ہے، یہ ہماری ان بڑی اچانک تبدیلی کی کوششوں کی طرح ہیں جو اکثر ناکامی پر ختم ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ایک آسان قدرتی راستہ ہے، یہی 1% کا اصول ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایک بہتر زندگی کا سفر ایک میراتھن ہے، کوئی تیز دوڑ نہیں، جو روزمرہ کے چھوٹے سمجھداری والے فیصلوں سے بنتا ہے۔ یہاں ہم اس اصول کو عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر چھوٹا 1% بہتری کا قدم ایک بلاک کی طرح ہے۔ اکیلے میں یہ شاید غیر اہم لگے، لیکن جب انہیں روزانہ مسلسل رکھا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے پر تعمیر ہوتے ہیں۔ یہ بالکل مالیات میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی سود در سود کی طرح ہے، لیکن یہ زندگی کے لیے ہے۔ وقت کے ساتھ یہ چھوٹے بلاکس مل کر ایک ایسی تبدیلی کی دیوار بناتے ہیں جو پہلے ناقابل تصور تھی۔ اب آئیے صرف عمل سے ہٹ کر اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ اچھے بھیڑیے کو کھلاؤ۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ہمارے چھوٹے روزمرہ کے فیصلے صرف ہماری عادتیں ہی نہیں بلکہ ہمارے کردار کی گہرائیوں کو بھی تشکیل دیتے ہیں۔ یہ خیال بہت گہرا ہے۔ ہم وہی بنتے ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں۔ ہر بار جب کوئی تنقید کرنے کے بجائے تعریف کرنے کا انتخاب کرتا ہے، یا سستی کے بجائے 5 منٹ کی واک کا انتخاب کرتا ہے، تو وہ اپنے اندر کے ایک خاص حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہی فیصلے، چاہے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، کردار اور مزاج کو شکل دیتے ہیں۔ یہ تصویر ہمارے اندر کی اس کشمکش کو بہت خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ ہر لمحے، ہر فیصلے کے ساتھ ہم دو مخالف طاقتوں میں سے ایک کو خوراک دے رہے ہوتے ہیں، ایک جو ہمیں تعمیر کرتی ہے اور دوسری جو ہمیں کمزور کرتی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کون سا بھیڑیا جیتتا ہے، سوال یہ ہے کہ آج اس لمحے کسے کھلایا جا رہا ہے۔ اب ہم بیرونی اعمال سے اندرونی سوچ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا اصول بہتر فیصلے کرنے کی ہماری طاقت کو بڑھانے کے بارے میں ہے، جو کہ اصل تبدیلی کی بنیاد ہے۔ یہ ایک زندگی بدل دینے والا خیال ہے۔ کسی بھی واقعے کے جیسے ٹریفک میں پھنسنا یا تنقید سننا اور ہمارے رد عمل کے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ جگہ چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں خود کا رد عمل کے بجائے ایک سوچا سمجھا جواب چنا جا سکتا ہے، اور اسی انتخاب میں ترقی اور آزادی چھپی ہے۔ اور یہ تصویر اسی فیصلہ کن لمحے کو دکھا رہی ہے۔ ایک راستہ فوری، جذباتی رد عمل کا ہے، جو اکثر ہمیں افراتفری کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا راستہ اس وقفے کو استعمال کرنے، ایک قدم پیچھے ہٹ کے ایسا جواب منتخب کرنے کا ہے جو ہماری اقدار کے مطابق ہو اور جو ہمیں سکون اور ترقی کی طرف لے جائے۔ تو ہم اس اہم وقفے کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس کا استعمال زندگی گزارنے کے دو بالکل مختلف طریقوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک رد عمل پر مبنی زندگی، جہاں حالات ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، اور دوسری ایک ارادی زندگی، جہاں ہم اپنے رد عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آئیے ان دونوں کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ یہ موازنہ سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ رد عمل پر مبنی زندگی طوفانی سمندر میں بے قابو سفر کی طرح ہے، جہاں خوف اور حالات کی لہریں ہمیں اپنی مرضی سے ادھر ادھر پٹکتی ہیں۔ اس کے برعکس ارادی زندگی ایک پرسکون دریا میں سفر کرنے کی طرح ہے، جہاں اقدار کا کمپاس ہاتھ میں ہے اور منزل کا تعین خود کیا جاتا ہے۔ یہ آگ بھرا افراتفری والا راستہ رد عمل کی زندگی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ مسلسل بحران کی حالت میں رہنے جیسا ہے،
एक आग बुझाने के बाद दूसरी आग भड़क उठती है। ये एक ऐसा सफ़र है जो खौफ और बैरूनी दबाव से चलता है, जहां हम हमेशा एक कदम पीछे होते हैं। और इसके बिल्कुल बरक्स ये पुरसकून नीला रास्ता है। ये एक इरादी जिंदगी की नुमाइंदगी करता है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसकी रहनुमाई ज़ाती अक़दार और शऊरी इंतखाब करते हैं। यहाँ हम हालात के रहम व करम पर नहीं होते, बल्कि हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो हम इस पुरसुकून रास्ते पे कैसे चलते हैं? अपने अंदरूनी रद्द अमल को सुस्त करके। हम अपने खौफ और गुस्से जैसे मुश्किल जज्बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। इसके बजाय हम अपने जज्बात को समझते हैं, जो हमें अपने खौफ के बजाय अपनी अक़दार की बुनियाद पर अमल करने की ताकत देता है। अब इन तमाम नज़रियात को एक साथ मिलाकर एक सादा और काबिल अमल मंसूबे में तब्दील करते हैं। सब कुछ एक छोटी सी तब्दीली से शुरू होता है। ये 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले इस बड़ी पहाड़ी की निशानदेही करें जिस पर चढ़ना है। ये बड़ा चैलेंज है। फिर उस पहाड़ी की तरफ जाने वाला सिर्फ एक छोटा कदम तलाश करें। ये छोटी आदत की तब्दीली है। उसके बाद तमाम तर तवज्जो सिर्फ उसी एक कदम पर मरकूज करें जब तक कि आसान ना हो जाए। आखिर में यही एक कदम रफ्तार देगा और अगला कदम उठाना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये वजाहत इस एक सवाल पर ख़त्म होती है, वो कौन सी एक छोटी तकरीबन गैर अहम नज़र आने वाली तब्दीली है जिसे आज अपनाया जा सकता है, जो कल एक बड़ी तब्दीली का बीज बनेगी। याद रखें, सबसे बड़ा सफ़र भी एक ही कदम से शुरू होता है।